पाकिस्तान को बैलिस्टिक मिसाइलों के पुर्जे फराहम करने का इल्ज़ाम। अमरीका ने चीन बेलारूस की 4 कंपनियों पर पाबंदियां आयद कर दी। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने रद्दअमल देते हुए कहा कि अमरीका ने चीन बेलारूस की कंपनियों पर पाबंदियां बगैर सबूत के लगाई हैं। पाकिस्तान अभी अमरीका के इक़दामात की तफसीलात से आगाह नहीं। ये पाबंदियां महज शक की बुनियाद पर लगाई गई हैं। बरामदी कंट्रोल केस मनमाने तलाक से गुरेज करना ज़रूरी है। पाकिस्तान बरामदी कंट्रोल के सियासी इस्तेमाल को मुस्तरद करता है। एहतसाब अदालत के हुक्म पर बुशरा बीबी का शिफा इंटरनेशनल हस्पताल में मेडिकल चेकअप मुकम्मल हो गया। बुशरा बीबी शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल से वापस रवाना हो गई। ज़राए के मुताबिक बुशरा बीबी की मेडिकल रिपोर्ट अदालत में जमा कराई जाएगी। इसी पर बात करेंगे। बाबर शहजाद तुर्क हमारे साथ मौजूद हैं। बाबर, आगाह कीजिएगा। बानी चेयरमैन पीटीआई की अहलिया बुशरा बीबी जो हैं जो बनीगाला में इस वक्त सब जेल में थी, उनको बनीगाला जेल से लाया गया है। एहतसाब अदालत के हुक्म पर शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल में 4 घंटे करीबन तवील उनका जो है वो तिबी मुआयना किया गया है। जो अस्पताल ज़राए हैं उनके मुताबिक उनकी इंडोस्कोपी की गई, उनकी अल्ट्रासाउंड किया गया और दीगर जो इससे मुतल्लिका टेस्ट थे बुशरा बीबी के, वो तमाम किए गए हैं। बुशरा बीबी की जानिब से मैदे में ज़ख्म और जो खुराक की नाली है उसमें तकलीफ़ की शिकायत थी, जिनके बाद जो है उनके वकला की जानिब से एहतसाब अदालत में दरख्वास्त की गई थी कि बुशरा बीबी का तिबी मुआयना किया जाए किसी अच्छे अस्पताल से, जिसके बाद शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल बुशरा बीबी को लाया गया है। आपको बताना चलूँ कि बुशरा बीबी के तिबी मुआयने के वक्त जो अडियाला जेल के डॉक्टर्स हैं उनकी टीम मौजूद थी, जबकि जो शौकत खानम हॉस्पिटल है उसके नामजद करदा डॉक्टर आसिम यूसुफ भी जो है इस मौके पर मौजूद थे। आपको ये बता दूँ कि जो तिबी मुआयना किया गया है इसकी तफसीली रिपोर्ट एहतसाब अदालत में जमा करवाई जाएगी। इसके अलावा जो अडियाला जेल है और पिम्स अस्पताल, शिफा अस्पताल, इनको भी जो मुरतब करदा रिपोर्ट है इनको भी इसकी कॉपीज़ जो है वो दी जाएंगी। मैं आपको ये भी बता दूं कि हमारे जो अस्पताल ज़राए हैं उनके मुताबिक इंडोस्कोपी और अल्ट्रासाउंड के बाद जब उनके मेडिकल जो ब्लड टेस्ट हैं उनके लिए कोशिश की गई तो बुशरा बीबी की जानिब से ब्लड टेस्ट करवाने से ज़राए के मुताबिक इनकार किया गया। उन्होंने इनकार किया कि मैं ब्लड टेस्ट नहीं करवाना चाहती। तमाम जो टेस्ट हैं अस्पताल ज़राए के मुताबिक वो मैदे के मसाइल से मुतल्लिक हैं, गैस्ट्रो और दीगर जो मैदे के मसाइल हैं उनसे मुतल्लिक हैं। जो संजीदा नोयत के तिबी मामलात हैं ऐसे बुशरा बीबी के साथ नहीं हैं। ताहम जो पीटीआई है उसका मौक़िफ़ ये है कि बुशरा बीबी को संजीदा तिबी नोयत के मसाइल हैं और उनका सैर हासिल जो है वो इलाज होना चाहिए। लेकिन अस्पताल ज़रा ये बता रहे हैं कि मैदे के जो मामूल के मसाइल हैं उनसे हट कर दीगर कोई बड़ा मसला बुशरा बीबी को नहीं है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया बाबर, आप हमें तफसीलान। गाली का जवाब गाली से नहीं दिया जाएगा। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन का कहना है 9 मई को पीटीआई गुंडों ने बानी के कहने पर बसें जलाईं, शहदा की यादगारों को भी नहीं बख्शा। पेशावर बीआरटी में अरबों रुपए के स्कैंडल सामने आए। मीरपुर खास में तकरीब से खिताब में कहा कि महंगाई के दौर में आवाम को रिलीफ दिया जा रहा है। ट्रांसपोर्ट के शोबे की बेहतरी के लिए भी इकदाम किए जा रहे हैं। बसें आपकी हैं, ये आपके टैक्स के पैसे से बसें आई हुई हैं। इसकी हिफाजत इस तरह करनी है जिस तरह आप अपने घर की हिफाजत करते हैं। पीपुल्स पार्टी गरीब अवाम के वोटों से चुन के आती है। पीपुल्स पार्टी किसी बैकडोर जरिए से चुन के नहीं आती। मोहतरम बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के कहने पे 21 लाख घर बनाए जा रहे हैं सिंध में सैलाब मुतासरीन के लिए। पीपुल्स पार्टी की लीडरशिप की प्रायोरिटी यही है कि हर हाल में हर इलाके में जितना भी पसमंदा इलाका है उसमें काम हो। और इसकी सिर्फ कहने की हद तक नहीं है, अगर मिसाल देखनी है तो आपके पड़ोस में ही है। जाके देख लो आज नंगर पार्कर को, जाके देख लो आज मिट्टी को, जाके देख लो इस्लाम कोर्ट को। गाली का जवाब गाली से नहीं देना होगा। 9 मई को जो तारीख का बदतरीन दिन था उसमें ये जो अवाम के लिए लाई गई बसें पीटीआई के गुंडों ने एम्बुलेंस से जलाई, पीटीआई के गुंडों ने दफातर जलाए, शौदा के जो मॉन्यूमेंट से उनको आग लगाई, जिना हाउस कायदे मोहम्मद अली जिना का घर लाहौर और उसको आग लगाई, और इन पीपुल्स बस सर्विस को भी कराची में आग लगाया उन गुंडों ने पीटीआई के। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से ईरानी सफ़ीर डॉक्टर रज़ा अमीरी मुकद्दम की मुलाकात हुई है। मोहसिन नकवी ने वज़ारत दाखिला आमद पर ईरानी सफ़ीर का खैर मकदम किया। मुलाकात में ईरानी सदर के दौरे पाकिस्तान के हवाले से बातचीत की गई। ईरानी सदर के दौरे के इंतज़ामात को हतमी शक्ल देने के हवाले से बातचीत की गई।
ایرانی سفیر نے محسن نقوی کو وزیر داخلہ کا عہدہ سنبھالنے پر مبارکباد دی اور نگران وزیر اعلیٰ کی حیثیت سے کارکردگی کو سراہا۔ ایرانی سفیر نے کہا کہ آپ نے وزارت اعلیٰ کے دور میں عوامی منصوبوں کو انتہائی غیر معمولی رفتار سے مکمل کرایا۔ اس موقع پر وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا کہ علاقائی صورتحال کے تناظر میں ایرانی صدر کا دورہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ یہ دورہ دو طرفہ تعلقات کے فروغ میں سنگ میل ثابت ہوگا۔ دہشت گردی اور دیگر چیلنجز کے حل کے لیے مل کر کام کرنا ہوگا۔ پاک ایران تعلقات دہائیوں پر محیط ہے۔ پاکستان ایران کے ساتھ برادرانہ تعلقات کو انتہائی قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ خطے میں پائیدار امن اور دیرپا استحکام کے لیے باہمی تعاون کو فروغ دینے کی ضرورت ہے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی سے ایرانی سفیر ڈاکٹر رضا امیری مقدم کی ملاقات ہوئی ہے۔ محسن نقوی نے وزارت داخلہ آمد پر ایرانی سفیر کا خیر مقدم کیا۔ ملاقات میں ایرانی صدر کے دورہ پاکستان کے حوالے سے بات چیت بھی کی گئی۔ ملک بھر کے مختلف حلقوں میں ضمنی الیکشن کل ہوگا۔ پولنگ صبح 8 سے شام 5 بجے تک جاری رہے گی۔ قومی اسمبلی کے 5 اور صوبائی اسمبلی کے 16 حلقوں میں پولنگ ہو گئی۔ صوبائی حلقوں میں پنجاب کے 12، بلوچستان اور سندھ کے 2 حلقے شامل۔ انتخابات کی تیاریاں مکمل۔ تمام حلقوں کے لیے انتخابی سامان کی ترسیل کا آغاز کر دیا گیا ہے، جبکہ اگر سیکیورٹی کی بات کی جائے تو سیکیورٹی کے بھی سخت انتظامات کیے گئے ہیں۔ ضمنی انتخابات والے اضلاع میں موبائل سروس بند کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ پنجاب اور بلوچستان میں جن اضلاع میں ضمنی الیکشن ہے، موبائل اور انٹرنیٹ سروس بند رہے گی۔ پی ٹی اے کو ہدایت بھی جاری کر دی گئی ہے، جبکہ عمل درآمد کل صبح سے ہوگا۔ ملک بھر میں ضمنی انتخابات، سیکیورٹی کے سخت انتظامات۔ وفاقی حکومت نے پاک فوج تعینات کرنے کی منظوری دے دی۔ سول آرمڈ فورسز اور پاکستان آرمی کے دستے کوئک ریسپانس فورس کے طور پر استعمال ہوں گے۔ سول آرمڈ فورسز اور پاکستان آرمی کے دستے دوسرے اور تیسرے ٹیئر کے طور پر استعمال ہوں گے۔ وفاقی حکومت کی منظوری کے بعد وزارت داخلہ نے احکامات جاری کر دیے۔ الیکشن کمیشن نے وفاقی حکومت کو ضمنی انتخابات میں سیکیورٹی فراہم کرنے کی درخواست کی تھی۔ آپ کو بتائیں کہ ملک بھر میں ضمنی انتخابات، سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے ہیں۔ وفاقی حکومت نے پاک فوج تعینات کرنے کی منظوری بھی دے دی ہے۔ کاکول ملٹری اکیڈمی میں 149ویں لانگ کورس سمیت متعدد کورسز کی پاسنگ آؤٹ پریڈ۔ آئی ایس پی آر کے مطابق پاس آؤٹ ہونے والوں میں دوست ممالک کے 49 کیڈٹس بھی شامل ہیں۔ چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی جنرل ساحر شمشاد مرزا نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ ترک چیف آف جنرل سٹاف جنرل میٹن گورک نے نمایاں کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والے کیڈٹس میں اعزازات تقسیم کیے۔ پاکستان ملٹری اکیڈمی کاکول میں 149ویں لانگ کورس سمیت متعدد کورسز کی پاسنگ آؤٹ پریڈ۔ آئی ایس پی آر کے مطابق پاس آؤٹ ہونے والوں میں دوست ممالک کے 49 کیڈٹس بھی شامل ہیں۔ چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی جنرل ساحر شمشاد مرزا نے بطور مہمان خصوصی پریڈ کا معائنہ کیا۔ ترک چیف آف جنرل سٹاف جنرل میٹن گورک نے نمایاں کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والے کیڈٹس میں اعزازات تقسیم کیے۔ سعودی عرب سے تعلق رکھنے والے سینئر انڈر آفیسر فہد بن عاقل نے چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی اوورسیز گولڈ میڈل حاصل کیا۔ چیف آف آرمی سٹاف اعزازی چھڑی 14ویں مجاہد کورس کے انڈر آفیسر الیاس خان نے حاصل کی۔ 68ویں انٹیگریٹڈ کورس کے جونیئر انڈر آفیسر دانش ستار اور 23ویں لیڈی کیڈٹس کورس انڈر آفیسر شہربانو کمانڈنٹ سکین کی مستحق قرار پائیں۔ آئی ایس پی آر کے مطابق اکیڈمی سینئر انڈر آفیسر نعمان عبداللہ نے اعزازی شمشیر حاصل کی۔ کمپنی سینئر انڈر آفیسر محمد عبداللہ جاوید نے پریزیڈنٹ گولڈ میڈل حاصل کیا۔ چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی جنرل ساحر شمشاد مرزا نے کامیاب پاس آؤٹ ہونے والے کیڈٹ اور ان کے والدین کو مبارکباد دی۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا واشنگٹن میں چینی ٹی وی CGTN کو انٹرویو۔ کہا کہ سی پیک چین کی طرف سے شاندار اور مثالی منصوبہ ہے۔ چین نے ہمیشہ پاکستان کی ترقی میں بھرپور ساتھ دیا ہے۔ ملک میں معاشی استحکام کے لیے اصلاحاتی ایجنڈے پر گامزن ہے۔ ٹیکس نیٹ کو بڑھانے پر توجہ مرکوز ہے۔
وزیر خزانہ نے مزید کہا کہ IMF سمیت دیگر عالمی مالیاتی اداروں کے ساتھ بات چیت مثبت رہی۔ موسمیاتی تبدیلی، ڈیجیٹلائزیشن، تعلیم اور صحت پر خصوصی توجہ دینی ہوگی۔ مختلف عالمی اداروں کے ساتھ مل کر متعدد منصوبوں پر کام کر رہے ہیں۔ CPEC, as you know, was I would say, the champion project in terms of Belt and Road. I mean, that was a big commitment from China into Pakistan, and a lot of infrastructure was created during what I call CPEC Phase 1, which was about the road infrastructure, there were ports, and many other things. Now, what was supposed to happen was for us investment, and these are all have to be export oriented, because once that cycle starts going, a lot of discussion as to how you're going to CPEC. آپ کو بتائیں کہ بلوچستان کابینہ کے اراکین کو محکمے الاٹ کر دیے گئے ہیں۔ میر ضیاء لانگو صوبائی وزیر داخلہ، شعیب نوشیروانی وزیر خزانہ بن گئے، راحیلہ درانی تعلیم، سردار فیصل جمالی صحت، نور محمد دمڑ وزیر خوراک مقرر، میر ظہور بلیدی کو PND، سلیم کھوسو کو کمیونیکیشن اینڈ ورکس اور حاجی علی مدد جتک کو محکمہ زراعت کا قلمدان تفویض کیا گیا۔ میر صادق عمرانی محکمہ انہار، سردار سرفراز ڈومکی لوکل گورنمنٹ، بخت کاکڑ لائف سٹاک اینڈ ڈیری ڈیولپمنٹ کے وزیر بن گئے۔ عبدالرحمان کھیتران PHA، میر عاصم ریونیو کے وزیر ہیں۔ وزیر اعلیٰ میر سرفراز بگٹی کے مشیران کو بھی محکمہ تفویض۔ علی حسن ظاہری مشیر انڈسٹریز، نسیم الرحمان ماحولیات، بابا غلام رسول عمرانی لیبر اور ڈاکٹر ربابہ خان بلیدی مشیر ویمن ڈیولپمنٹ ہوں گی۔ ضمنی انتخابات کی سیکیورٹی کے پیش نظر لاہور سٹی ڈویژن پولیس اور پاک فوج کا مشترکہ فلیگ مارچ ہوا۔ فلیگ مارچ کی قیادت SP سٹی کیپٹن ریٹائرڈ قاضی علی رضا نے کی۔ فلیگ مارچ میں پاک فوج، سٹی ڈویژن سرکل افسران، SHOs، ایلیٹ فورس، ٹریفک پولیس، ڈالفن اسکواڈ، PRU نے شرکت کی۔ فلیگ مارچ لوہاری گیٹ ہیڈ کوارٹر سٹی ڈویژن سے شروع ہوا۔ بھاٹی گیٹ، داتا دربار، آزادی فلائی اوور، نیازی چوک، راوی روڈ، شاہدرہ چوک، سرکولر روڈ، ایک موریا پل، نولکھا اسٹیشن، دہلی گیٹ، شاہ عالم چوک، گوال منڈی سرکولر روڈ سے ہوتا ہوا لواری گیٹ سٹی ہیڈ کوارٹرز میں اختتام پذیر ہوا۔ SP سٹی کا کہنا تھا کہ فلیگ مارچ کا مقصد ضمنی انتخابات کے دوران امن و امان کی صورتحال برقرار رکھنا ہے۔ ضمنی انتخابات کی سیکیورٹی کے پیش نظر لاہور سٹی ڈویژن پولیس اور پاک فوج کا مشترکہ فلیگ مارچ ہوا۔ فلیگ مارچ کی قیادت SP سٹی کیپٹن ریٹائرڈ قاضی علی رضا نے کی۔ وزیر زراعت پنجاب عاشق حسین کرمانی کی زیر صدارت اہم اجلاس ہوا۔ سروسز ہائرنگ اور پنجاب فرٹیلائزر ریگولیشن ایکٹ 2024 میں مجوزہ ترمیم کا جائزہ لیا گیا۔ فارغ التحصیل BSc ایگریکلچر 1000 زرعی گریجویٹس ضلعی تحصیل سطح پر بھرتی کیے جائیں گے۔ اجلاس کو بریفنگ دی گئی کہ حکومت نے ضمن میں 1 ارب روپے کی رقم مختص کی ہے۔ زرعی گریجویٹس محکمہ زراعت پنجاب توسیع کے تحت کام کریں گے۔ کراچی ایکسپو سینٹر میں 29ویں عالمی مشاعرے کی تیاریاں جاری ہیں۔ عالمی مشاعرے میں 10,000 سے زائد افراد کی شرکت کی جگہ بنائی گئی ہے۔ مزید جانیں گے فرحان خان سے۔ فرحان آگاہ کیجیے گا۔ ساکنان شہر قائد 29ویں عالمی مشاعرے کا جو وہ انعقاد ہونے جا رہا ہے۔ اس وقت میں ایکسپو سینٹر کے اندر موجود ہوں۔ ہر سال کی طرح اس سال بھی ایکسپو سینٹر کے اندر میلہ جو ہے وہ سجایا گیا ہے۔ اگر میں آپ کو انتظامات کے حوالے سے دکھاؤں تو میرے کیمرہ مین اجلان اگر آپ کو دکھائیں تو یہ بالکل انٹرنس ہے، یہاں سے آغاز جو ہے وہ شروع کیا جائے گا، جبکہ 8 بجے رات کو جو ہے وہ عالمی مشاعرے کا جو ہے وہ انعقاد کیا جائے گا۔ عالمی مشاعرے میں 10,000 سے زائد افراد کی شرکت متوقع ہے۔ تیاریاں جو ہے وہ جلد
از جلد جو ہے وہ مکمل کر لی جائیں گی۔ اس وقت جو ہے وہ پنڈال کے اندر کرسیاں، اسٹیج تیار کر لیا گیا ہے، جبکہ مشاعرے کے انعقاد پر سیکیورٹی کے انتظامات بھی جو ہے وہ سخت کیے گئے ہیں، جبکہ مشاعرے میں معروف شاعر عقیل دانش، باسط جلیل، فرح اقبال، خالد عرفان، عاطف توقیر اپنے اشعار پیش کریں گے، جبکہ احمد عدیل، ریحان قمر، محبوب حافظ بھی جو ہے وہ مشاعرے کے اندر شرکت کریں گے۔ 10,000 سے زائد جو ہے وہ لوگوں کی جو ہے وہ شرکت متوقع ہے۔ عالمی مشاعرے کا آغاز رات کو 8 بجے کیا جائے گا، جبکہ تیاریاں ایکسپو سینٹر کے اندر زور و شور سے جاری ہیں۔ پنڈال کے اندر بھی تیاریاں کی جا رہی ہیں، جبکہ آنے والے لوگوں کے لیے پنڈال کے باہر جو ہے وہ فوڈ کورٹس بھی لگائے گئے ہیں، جس سے شہری جو ہے وہ بآسانی جو ہے وہ کھانے وغیرہ کی اشیاء بھی لے سکتے ہیں، جبکہ پنڈال کے باہر تیاریاں جو ہے وہ تقریباً اب تک مکمل ہوتی دیکھی جا رہی ہیں۔ بہت شکریہ فاران آپ کا۔ گزشتہ روز اسرائیل کے ایران پر حملے کے حوالے سے وائٹ ہاؤس نے تبصرے سے گریز کرتے ہوئے کہا، حملے سے متعلق فی الحال کوئی بیان نہیں دے سکتے۔ پریس سیکرٹری کا کہنا تھا کہ امریکہ اس تنازع کو بڑھتا ہوا نہیں دیکھنا چاہتا۔ امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن نے G7 اجلاس میں ایران پر اسرائیلی حملے کی اطلاعات کی تصدیق سے گریز کیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اس حملے سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، تاہم اطالوی وزیر خارجہ اینتونیو تیجانی کا کہنا ہے کہ امریکہ نے G7 ممالک کے وزراء خارجہ کو بتایا کہ اس سے امریکہ کی جانب سے حملے کے بارے میں بالکل آخری منٹ میں اطلاع دی گئی تھی۔ دوسری جانب پیرس میں ایرانی سفارت خانے پر حملے کی دھمکی کے بعد ایک مشکوک شخص کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ ایران اسرائیل تنازع میں اردن نے غیر جانبدار رہنے کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ ہم اپنے شہریوں کو خطرے میں نہیں ڈالیں گے۔